السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عارف خان صاحب انڈیا سے سوال کرتے ہیں کہ نماز جمعہ کی کتنی رکعات ہیں؟ نماز جمعہ کی جو رکعات کی تعداد ہے وہ ٹوٹل 12 ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو رکعات منقول ہیں وہ کل 12 ہیں۔ چنانچہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ سے پہلے 4 رکعت نماز سنت پڑھتے تھے اور 4 جو ہے نماز جمعہ کے بعد پڑھتے تھے۔ اس طرح مسلم شریف کی ایک اور حدیث ہے جس میں آیا کہ تم میں سے جو کوئی نماز جمعہ پڑھ لے تو اس کے بعد 4 رکعت نماز سنت پڑھے۔ اسی طرح ابو داؤد شریف کی ایک روایت ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل مروی ہے کہ وہ 2 سلاموں کے ساتھ 6 سنتیں پڑھتے تھے، یعنی کہ ایک سلام کے ساتھ پہلے 4 سنتیں پڑھتے تھے، پھر دوسری 2 سنتیں الگ سلام کے ساتھ پڑھتے تھے، یعنی کل ملا کے نماز کے بعد وہ 6 سنتیں پڑھتے تھے۔ یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے۔ یعنی کہ 3 احادیث ہیں جن میں سے پہلی 2 احادیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 نماز سے پہلے پڑھتے تھے سنتیں اور 4 نماز کے بعد پڑھتے تھے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث ہے جس میں آپ کا عمل نقل کیا گیا، آپ نماز کے بعد 6 پڑھتے تھے، 2 کا اور اضافہ ہو گیا، تو یہ کل ملا کر 10 سنتیں بن گئی، 4 نماز سے پہلے اور 6 نماز کے بعد۔ تو نماز جمعہ کی جو رکعات کی تعداد ہے وہ کل ملا کر سنتوں اور فرائض سمیت جو ہے وہ 12 بن جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی عموماً یہ لوگ بھی سوال کرتے ہیں کہ نماز جمعہ کی نیت کیا ہے؟ تو نماز جمعہ کی جو نیت ہے وہ سادہ سی یہی ہے کہ جب آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوں تو یہی نیت کریں کہ میں ان امام صاحب کے پیچھے نماز جمعہ کی نیت کرتا ہوں، سادہ سی نیت ہے۔ اسی طرح بسا اوقات لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص نماز جمعہ میں تاخیر کا شکار ہو جاتا ہے، لیٹ پہنچتا ہے، تو وہ کب تک جماعت کے اندر شامل ہو سکتا ہے، یعنی کہ کب تک نماز جمعہ اس کی شمار ہوگی؟ تو اگر وہ امام صاحب کو قاعدہ اخیرہ کے اندر بھی پا لیتا ہے، قاعدہ اخیرہ میں شامل ہو جاتا ہے، تو وہ نماز جمعہ میں شامل ہو جائے گا، پھر کھڑا ہو کر وہی 2 رکعت نماز قضا کرے گا، اس کی نماز جمعہ جو ہے وہ شمار ہوگی۔ یہ نماز جمعہ میں شامل ہونے کا طریقہ ہے۔ البتہ کسی سے اگر جماعت رہ جاتی ہے تو پھر جو ہے وہ ظہر کی نماز پڑھے گا، پھر نماز جمعہ جو ہے وہ اس سے ساقط ہو جائے گا۔ البتہ یہ ہے کہ پہلی اذان کے بعد انسان کو چاہیے کہ صحیح الجمعہ، جمعے کی طرف تیاری جو ہے وہ شروع کر دے۔ جزاک اللہ خیرہ۔